السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدر دی وقار شمع رسالت کے پروانوں، آج کی اس بابرکت اور عظیم الشان محفل میں مجھے والدین کے حق پر روشنی ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے چند منٹ میں اسی عنوان پر آپ سے خطاب کروں گا۔ گو کہ میں شن کلام فساد و بلاغت سے محروم ہوں، مگر کوشش کروں گا کہ آپ کو والدین کے حق سے واقف اور آشنا کر سکوں۔ حضرات، خطبے میں نے جن آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ انہیں سلوک کرو۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بوڑھے ہو جائے اور تمہیں کوئی سخت حضر کہہ دے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لو اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ اے میرے پروردگار، میرے والدین نے مجھے جس طرح پالا ہے اسی طرح میں ان کو رحم نہیں دے سکتا، اس لیے تو ان پر رحم فرما، ان کو اپنی نوازشوں میں ڈھال لے۔ میرے دوستو، ہمارے والدین کا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو گنایا ہے اور حکم کیا ہے کہ تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بوڑھے ہو جائے اور تمہیں کچھ سخت اس سے کہہ دے تو ان کو مارنا ڈانٹنا تو دور وہ بھی نہ کہو، کیونکہ اب بیچارے بوڑھے ہو چلے ہیں۔ بڑھاپے میں عموماً دماغ ضعیف ہو جاتا ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی، جسم کی پوری مسلک سست پڑ جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں پھرتی سے حرکت نہیں کرتے، آنکھیں آسانی سے دیکھ نہیں سکتی، کان آسانی سے سن نہیں سکتے، دماغ آسانی سے سمجھ نہیں سکتا۔ ایسے ہی زبان سے ہمارے کڑوے الفاظ نکل سکتے ہیں، دماغ میں ہمارے مزاج خلاف باتیں آ سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، کان غلط سن سکتے ہیں، جس میں توانائی کے فقدان سے مزاج چڑچڑا ہو سکتا ہے۔ جب جوان تھے، بازو میں طاقت تھی تو تمہارے ناز اٹھائے، تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہش کو دفن کیا، تمہارے سنائے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی خاطر اپنے خواہشات کا گلا گھوٹا، خود بھوکے رہے مگر تمہیں کھلایا، خود پیاسے رہے مگر تمہیں پلایا، خود روتے رہے مگر تمہیں ہنسایا۔ وہ دن یاد کرو جب تم بالکل چھوٹے تھے، ذرا سا بولنا سیکھا تھا تو اپنی توتی زبان سے اپنے والدین سے بار بار پوچھتے تھے، اماں یہ پانی ہے، ابا یہ پانی ہے، یہ پانی ہے۔ وہ بار بار تمہاری باتوں کے جواب میں ہاں بیٹے ہاں کہتے تھے، خفا ایک بار بھی نہ ہوتے تھے۔ اس سے نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ ان کی دن و جان سے خدمت کر لو اور ان کی جائز باتوں کا احترام کرو۔ ان سے کوئی لغزش ہو جائے یا وہ تمہارے مزاج خلاف کچھ کہہ دے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لو۔ میرے دوستو، ہمارے والدین نے بچپن میں ہمارے جو ناز اٹھائے ہیں، جو محبتیں دی ہیں، ہم زندگی پر ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اس سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے لوگوں، تو اپنے والدین شفقتوں اور محبتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، والدین کرم فرمائیو اور محبتوں کا بدلہ چکانا تمہارے بس کا روگ ہی نہیں۔ اس لیے تم مجھ سے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے اسی طرح میں ان کو محبتیں نہیں دے سکتا، اس لیے تو ان کو اپنی نوازشوں میں ڈھانپ لے۔ نوجوان اسلام، والدین کے حقوق کا اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کری، خود کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جنت بھی وہی ہے اور دوزخ بھی، یعنی اگر ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے اور نافرمانی کرو گے تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے دریافت کیا، ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ سائل نے پھر پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ سائل نے پھر پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔
میرے دوستو والدین کے اوپر اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ باپ کے مقابلے ماں کا درجہ بڑا ہے، اور کیوں نہ ہو قدرت نے جو ظرف ماں کو عطا کیا وہ باپ کو عطا نہیں کیا۔ بچوں کے لیے ماں جو کڑواہٹیں جھیل لیتی ہے باپ جھیل نہیں سکتا، بچوں کے ناز و نخرے جو ماں اٹھا لیتی ہے باپ اٹھا نہیں سکتا، بچوں کے لیے ماں جو قربانیاں دے ڈالتی ہے باپ دے نہیں سکتا۔ میرے دوستو میں نہیں کہتا کہ باپ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں نہیں دیتا، باپ بھی اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی اور بھاری سے بھاری قربانیاں دیتا ہے، لیکن باپ کی ساری قربانیاں ماں کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس لمحے سے گزر کر ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ لیکن پھر بھی باپ کا اولاد پر بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ سرکار دو عالم محمد عربی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے باپ بیچ کا دروازہ ہے، چاہے تو اسے محفوظ رکھو یا ضائع کر دو۔ میرے دوستو سر پر والدین کے سائے کو غنیمت سمجھو، جب تک وہ زندہ ہے جیون کو خدمت کر دو۔ خدا کی قسم والدین کی دعائیں بڑی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت موسی علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کے لیے طور پہاڑ پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سنبھل کر آ۔ حضرت موسی علیہ السلام نے بار تعالیٰ سے پوچھا آخر اللہ تعالیٰ کیوں آپ نے کبھی مجھے ایسی وارننگ نہیں دی، کس بات کا مجھ سے زور ہوا کہ آپ ایسی تنبیہ کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت موسی علیہ السلام بات یہ ہے کہ اب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، جب تمہاری ماں حیات تھی تو اس کی دعا کے تفیل میں تمہاری ساری لرزشوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، مگر اب تمہاری ماں نہ رہی، اس سے اب سنبھل کر آنا۔ بس یہ بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور مجھے اور تمام حفظات کو والدین کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔